اسفندیار خان کے سامنے ویٹر نے ٹرے کی۔ اس نے بیزاری سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ میں یہ نہیں پیتا، میرے لیے سادہ پانی لے آؤ۔ ویٹر سر ہلا کر چلا گیا۔ اسفندیار نے بیزاری سے دائیں بائیں دیکھا۔ اپنے دوست کے بے حد اصرار پر وہ اس کے نکاح کے فنکشن میں آ تو گیا تھا، مگر اب وہ بری طرح سے اکتا گیا تھا۔ جدید لباس پہنے لڑکے اور لڑکیاں، ہلکا ہلکا بجتا ہوا میوزک کسی کو بھی پسند آتا، مگر وہ اسفندیار تھا جس کی ترجیحات الگ تھیں۔ بیزاری سے اس نے ویٹر کو لایا ہوا پانی پیا اور گلاس خالی کر کے اسی کی ٹرے میں رکھ دیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اس سے زیادہ میں یہاں نہیں رک سکتا۔ اس نے موبائل پر ٹائم دیکھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ موبائل کی اسکرین پر کئی مس کالز نظر آ رہی تھیں۔ بغیر نمبر دیکھے بھی وہ جان سکتا تھا یہ مس کالز کس کی تھیں۔ فی الحال وہ کسی کو فون کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بلیک کلر سوٹ میں اس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں عجیب سی الجھن نظر آ رہی تھی۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی۔ اس نے دور سے دیکھ کر زاویار کو ہاتھ ہلایا تاکہ وہ اس تک آئے، اور اسفندیار اسے معذرت کر کے گھر کی طرف نکل جائے، مگر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی جامد رہ گیا۔ زاویار کے عقب میں سے ایک سرخ رنگ کا پلو نظر آیا تھا، مگر اس کے ٹھٹکنے کی وجہ وہ پلو نہیں بلکہ اس سرخ ساڑی کو لپیٹے وہ حسینہ تھی جو اپنی ساتھی لڑکی کی کسی بات پر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس کے دائیں گال پر پڑنے والا ڈمپل واضح ہوا تو اسفندیار خان کو اپنا سارا خون سمٹ کر سر میں جمع ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ لائبہ خان، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے زیر لب ہی الفاظ دہرائے تھے۔ نظر جیسے اس پر جم کر رہ گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اب اس کی سمت بڑھ رہی تھی۔ ابھی تک اس نے اسفندیار کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی سہیلی کے ساتھ ہی باتوں میں مگن تھی۔ سرخ رنگ کی خوبصورت ساڑی جس کی سلیوز پوری تھیں، بے پردگی کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ لمبے سیاہ بالوں کو اس نے کرلز ڈال کر کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ کانوں میں پہنی گول بالیاں جو اس کا خاصہ تھیں۔ اتنی دور سے دیکھنے پر بھی اسفندیار کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے کچھ خاص میک اپ نہیں کر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ غضب ڈھا رہی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح ہمیشہ حسین لگتی تھی۔ کیا ہو گیا یار، وہاں کیا دیکھ رہا ہے؟ زاویار نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، مگر اسفندیار نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بغیر ایک لفظ کہے تیزی سے آگے بڑھا۔ وہ سرخ ساڑی والی لڑکی اپنی ہی دھیان میں تھی۔ صوفے پر بیٹھتے وہ کسی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جس طرح سے اسفندیار اس تقریب میں مہمان تھا، شاید وہ بھی ایک مہمان ہی تھی، مگر اسفندیار کی تو پوری دنیا گھوم گئی تھی۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھ کر اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بھی جیسے وہ ہمیشہ ایک بڑی سی چادر میں چھپا ہوا دیکھتا آیا تھا، اور یہی ادا تو اسفندیار کو پسند تھی۔ بس یہاں تک ہی تھا تمہارا پردہ؟ اپنا لباس دیکھا ہے؟ اور یہاں کیا کر رہی ہو تم رات کے 9 بجے؟ لائبہ خان کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس نے اپنے کان کے پاس یہ سرگوشی محسوس کی تھی، اور یہ سرگوشی کرنے والی آواز کو وہ بخوبی پہچانتی تھی۔ وہ ٹھٹک کر پلٹی اور جیسے پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ اسفندیار خان بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا، ہلکا سا اس کی سمت جھکے اپنی بھوری آنکھوں سے وہ اسے گھور رہا تھا۔ لائبہ نے فوراً خود کو سنبھالا تھا۔ میری دوست کا نکاح ہے، میں یہاں اس لیے آئی ہوں، اور آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ وہ تلخ ہوئی تھی۔ یکدم وہ صوفے سے اٹھی اور اسفندیار کے برابر سے اس نے کترا کر نکلنا چاہا، مگر اسفندیار نے اسے گزرنے نہیں دیا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر یکدم اس نے لائبہ کو اپنے سامنے کیا۔ وہ دنگ رہ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاتھ مت لگائیں مجھے، وہ دبے دبے انداز میں غرائی تھی۔ اسفندیار نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اتنا سج سنور کر یہاں ان سب کے سامنے بیٹھنا برا نہیں لگ رہا، مگر میرا ہاتھ لگانا برا لگ رہا ہے؟ کیا بھول گئی ہو کہ میرا اور تمہارا کیا رشتہ ہے؟ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ لائبہ کے وجود میں لرزش اتری اور ہلکا سے لڑکھڑائی تھی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ہاں میں بھول گئی ہوں، اور مجھے بھولنے پر مجبور کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ خود ہیں۔ آپ ہی نے تو کہا تھا جب میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں، کیا یاد نہیں ہے آپ کو؟ اب میرا راستہ چھوڑیں، میں اجنبی لوگوں سے بات نہیں کرتی۔ اس نے کترا کر نکلنا، مگر اسفندیار نے اسے ہلکا سا ٹھہوکا دے کر واپس صوفے پر گرا دیا۔ اس پاس کئی لوگوں نے ان کی طرف دیکھا، مگر اسفندیار کو دیکھتے ہی کسی کی ہمت نہ ہوئی
کہ وہ ان کے معاملات میں دخل اندازی کرے۔ لائبہ کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، ابھی یہاں طلاق نہیں ہوئی۔ طلاق تو کیا، ابھی تو ہماری رخصتی بھی نہیں ہوئی، مگر لگتا ہے تمہیں تو اسی دن کا انتظار تھا۔ جیسے ہی میرا تم سے تعلق ختم ہوا تم یہ سب کچھ پہننے لگ گئی ہو۔ ذرا خود کو تو دیکھو۔ اسفندیار نے سر سے پیر تک لے کر لائبہ کا جائزہ لیا۔ لائبہ کا ساڑی پہن کر یوں اجنبی لوگوں کی محفل میں آنا اسے سخت برا لگا تھا۔ لائبہ نے سر جھٹکا۔ جب آپ موو آن کر چکے ہیں تو مجھ پر پابندی کیوں ہو سکتی ہے کہ مجھے اس لباس میں دیکھ کر یہاں کوئی امیر کبیر لڑکا پسند کر لے اور میں بھی آپ سے طلاق لے کر اسے شادی کر لوں جیسے آپ اپنی کزن کے ساتھ شادی کرنے والے ہیں؟ وہ نفرت بھرے انداز میں بولی تھی اور اسفندیار کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے جھپٹنے والے انداز میں لائبہ کا بازو پکڑا تھا۔ کسی اور مرد کے ساتھ تعلق بنانے کی بہت جلدی ہے نا تمہیں؟ پہلے میرے ساتھ تعلق کو نبھا لو۔ اسفندیار کی نگاہیں اس کے وجود میں پھسل رہی تھیں اور یہی لائبہ سے غلطی ہوئی تھی۔ اس نے پوری قوت سے اسفندیار کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا تھا، یہ سوچے بغیر کہ وہ ابھی تک اس کے نکاح میں تھی۔ زناٹے دار تھپڑ کی آواز سنتے ہی کئی لوگوں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر جیسے اسفندیار کے سر پر خون سوار ہو گیا۔ اپنی بے عزتی برداشت کرنے والا تو وہ تھا ہی نہیں۔ اس نے لائبہ کو جھپٹ کر صوفے سے اٹھایا تھا۔ چلو میرے ساتھ، اور منہ سے ایک آواز بھی نکالی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے لائبہ کو اپنے ساتھ گھسیٹا جو سرخ سینڈلز میں بھی پہلے بھی مشکل سے چل رہی تھی، اب بری طرح سے لڑکھڑائی۔ یہ سب کیا کر رہے ہیں آپ اسفندیار؟ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ مگر وہ سن کہاں رہا تھا؟ اپنے اور لائبہ پر جمی نظروں سے بے نیاز وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا لوگوں کے بیچ میں سے نکلنے لگا۔ نکاح کی یہ تقریب زاویار خان کے گھر پر رکھی گئی تھی۔ اسفندیار اس کے گھر کئی مرتبہ آ چکا تھا اور جانتا تھا گھر کے آخری حصے میں موجود ملازمین کے کوارٹر اس وقت خالی ہوں گے، مگر سارے ملازمین تو نکاح کی تقریب میں مصروف تھے۔ کئی لوگوں نے انہیں اس طرف جاتے دیکھا، مگر زاویار نے بات سنبھال لی تھی۔ وہ اس کی بیوی ہے، ان دونوں کا ذاتی معاملہ ہے، آپ لوگ پلیز انہیں اگنور کریں۔ مہمان سر جھٹک کر اپنے کاموں اور باتوں میں مشغول ہو گئے تھے، مگر لائبہ کی جان پر بنائی تھی۔ اسفندیار کیا کر رہے ہیں؟ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا گھر کے پچھلے حصے میں لایا تو وہ سسک کر بولی تھی، مگر اسفندیار رکا نہیں۔ کیوں دھوکہ دیا تم نے مجھے لائبہ؟ اس روز تمہارے باپ نے میرے منہ پر تماچا مارا تھا اور آج تم نے؟ کیا تم لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی کٹ پتلی ہوں جس کا کوئی جذبات نہیں؟ اس نے ہاتھ مار کر کوارٹر کا دروازہ کھولا، لائبہ کو گھسیٹ کے اندر پھینکا تھا۔ خوف کی ایک سرد لہر لائبہ کے اندر دوڑ گئی۔ سنبھلتے ہوئے اس نے پلٹ کر دیکھا، اسفندیار دروازہ بند کر رہا تھا۔ اس روز جو کچھ ہوا وہ بس اتفاق تھا، ہمارے خاندان کی دشمنی میں آپ لوگ بھی برابر کے شریک تھے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ اٹھنا چاہتی تھی، بھاگنا چاہتی تھی، مگر اسفندیار نے اسے موقع نہیں دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین سے اٹھتی دروازہ بند کرتے وہ اس پر جھپٹا تھا، اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر زمین کے ساتھ لگاتے اسفند نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں خوف ہی خوف نظر آ رہا تھا۔ اسفندیار پلیز کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو چھوڑیں مجھے۔ وہ خوف سے رو کر پڑنے کے قریب تھی۔ اسفندیار نے اس کے وجود کی کپکپاہٹ محسوس کی۔ تم میرے نکاح میں ہو لائبہ، یہ سب کچھ غلط تو نہیں ہے؟ اور جیسے اس کی حالت سے لطف لے رہا تھا، لائبہ کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر بکھرے تھے۔ پھیلا کاجل چلا گیا، خدا کے لیے مجھے چھوڑیں، مجھے جانا ہے۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، بابا جان نے جو کچھ بھی کیا بالکل ٹھیک کیا تھا۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اسفندیار نے پہلے سے بھی زیادہ قوت سے اسے دبوچ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلتے تاثرات کو دیکھتے جیسے سکون پا رہا تھا۔ تمہارے باپ نے جو کچھ کیا اسی کا بدلہ تو لے رہا ہوں تم سے، اور اس میں غلط کیا ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا قانونی حق ہے مجھے۔ اسفندیار نے آہستگی سے جھٹک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ کیسی بیوی؟ صرف نکاح ہوا تھا ہمارا، وہ نکاح بھی آپ کی خواہش کے مطابق بس اب ختم ہونے والا ہے۔ آپ جائیں اپنی اس منگیتر کے پاس اور مجھے یہاں سے جانے دیں۔ لائبہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ اسفندیار نے سختی سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر جما دیا۔ خاموش ہو جاؤ، بالکل خاموش۔ وہ مزید بھی کچھ کہتا مگر کوارٹر کا دروازہ یکدم کھلا۔ زاویار خان کی گھر کی ملازمہ جو اپنی ہی جھونک میں اندر داخل ہو رہی تھی، اندر کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ سرخ ساڑی میں ملبوس وہ انتہائی حسین لڑکی اسفندیار کے قبضے میں خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی اس کی رنگت زرد پڑ گئی۔ اسفندیار نے بھی خود کو سنبھالا۔ اسے احساس ہوا وہ اپنے گھر میں نہیں بلکہ کسی اور کے گھر پہ موجود ہے۔
وہ ایک جھٹکے سے اٹھا مگر اس نے لائبہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ ملازمہ ابھی تک پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سب کے سامنے میرا تماشا بنا کر سکون ملتا ہے نا آپ کو؟ پہلے بھی یہی سب کیا تھا آپ نے۔ اور اب پھر وہ آنسوؤں کے درمیان بولی تھی۔ زاویار خان نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کوئی تماشا نہیں بن رہا تمہارا، اور اس طرح اگر دوسروں کے گھروں میں تمہیں جھجک آتی ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ میرا گھر حاضر ہے۔ وہ اسے لیے کوارٹر سے باہر نکلا، لائبہ کی جان پر بنائی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ چلائی تھی مگر اسفندیار نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ عرصے بعد تو اسے اورنگزیب خان سے بدلہ لینے کا موقع ملا، اور اب وہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسفندیار اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی تک لایا۔ اس کا پرس اندر ہی کہیں گر گیا تھا۔ وہ بابا کو فون نہ کر سکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اسفندیار نے گاڑی لاک کی۔ شاید میں دنیا کا پہلا مرد ہوں جو اپنی بیوی کو اغوا کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا باپ میرا خاندانی دشمن ہے، وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ لائبہ کی آنکھوں میں خوف اترا، مگر وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ لائبہ جانتی تھی وہ اسے کہاں لے جائے گا۔ اسفندیار جیب سے موبائل نکال کر اپنے گھر پر اطلاع دے رہا تھا۔ اورنگزیب کی بیٹی مل گئی ہے، میرے کمرے کو پھولوں سے سجا دو۔ آج میں اپنی منکوہا کو بتا دوں گا کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ لائبہ نے پوری قوت سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ لاک تھا۔ اسفندیار فون پر کسی کی بات سن کر ہنسا۔ میری منگنی کینسل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ منگنی 1 ہفتے بعد ہے، تب تک میں اپنی بیوی کو خوش تو کر سکتا ہوں نا۔ وہ ہلکا سا قہقہا لگا کر ہنسا تھا۔ لائبہ خوف سے ساکت پڑ گئی۔ اس نے پوری قوت لگا کر مدد کے لیے پکارا مگر چلتی گاڑی میں سے کون اس کی مدد کی آواز سنتا؟ وہ خود کو بچانے کی جتنی مرضی کوشش کرتی بے سود تھا۔ اسفندیار کی دشمنی اور اس کی نفرت سے ہر کوئی واقف تھا۔ وہ اس لمحے کو کوس رہی تھی جب اس کے باپ نے اسفندیار کے سامنے وہ شرط رکھی تھی۔ صرف 1 مہینے پہلے تو سبھی کچھ ٹھیک تھا۔ لائبہ کو یاد تھا جس روز اس کی مہندی تھی، زرد رنگ کے جوڑے میں وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھولوں کی جولری میں اس کا وجود مہکا مہکا سا لگ رہا تھا۔ مہندی کی رسم کے لیے وہ تیار تھی جب گھبرائے ہوئے انداز میں اماں جان کمرے میں داخل ہوئیں۔ تم کچھ دیر کمرے سے باہر مت نکلنا لائبہ، تمہارے بابا جان اور اسفندیار کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے۔ وہ اطلاع دے کر الٹے قدموں کمرے سے باہر بھاگ گئیں، جبکہ لائبہ ساکت رہ گئی۔ اسفندیار کا جھگڑا بابا جان کے ساتھ؟ اس نے بے یقینی سے ماں کے الفاظ دہرائے اور پھر اپنے زرد دوپٹے کو خود پر لپیٹتی آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ وہ شادی والا گھر تھا چند لمحے پہلے تک جہاں خوب ہنگامہ اور رونق موجود تھی، وہاں یکدم سناٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ سب نے ہی اپنی سانس روک رکھی تھی۔ ریلنگ سے نیچے جھانکتی لائبہ کو ایک پریشان کن سا منظر نظر آیا تھا۔ اس کے بابا اورنگزیب خان صوفے پر بیٹھے تھے اور ان کے بالکل سامنے والے صوفے پر اسفندیار ٹانگ پٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ غصہ اس کے ہر انداز سے چھلک رہا تھا۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وٹا سٹا کی شادی کرنے میں قائل نہیں۔ اگر آپ کی ایسی کوئی خواہش تھی تو آپ پہلے کہتے۔ اس طرح رخصتی سے 1 روز پہلے یہ بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اسفندیار کی آواز لاؤنج میں تیز گونجی۔ اورنگزیب خان اطمینان سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کوئی اتنی بھی انہونی بات نہیں ہے۔ تمہارا باپ کھلے عام مجھے اپنا دشمن قرار دیتا تھا، مگر میں نے سالوں پرانی اس دشمنی کو ختم کیا۔ جب تمہارے باپ نے لائبہ کا رشتہ تمہارے لیے مانگا تو میں نے ہاں کر دی۔ اپنی بیٹی میں تم لوگوں کو دے سکتا ہوں تو کیا تم میرے بیٹے شہریار کے لیے اپنی بہن کا رشتہ نہیں دے سکتے؟ اورنگزیب کی بات پر اسفندیار ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی بات کرتے ہوئے۔ میری بہن ابھی صرف 14 سال کی ہے اور آپ کا بیٹا وہ 35 برس کا ہے اور اس کی ایک بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ یہ بالکل بے جوڑ رشتہ ہے۔ میں لائبہ کو پسند کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کی ہر ناجائز خواہش کو تسلیم کروں گا۔ اس کے ماتھے کے بل دیکھ کر لائبہ ساکت رہ گئی تھی۔ وہ غصے کا بے حد تیز تھا اور انہی کی یونیورسٹی کا پاس آؤٹ تھا، اور ایک فنکشن کے دوران اس نے لائبہ کو دیکھا تھا اور اس کے بعد کسی طرح اس نے لائبہ کے گھر رشتہ بھجوایا۔ کس طرح سالوں پرانی چلنے والی دشمنی کو بھی ان دونوں خاندانوں کو ختم کرنا پڑا، صرف اسفندیار کی ضد کی خاطر۔ اور آج وہ جیسے ہر بات سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری شرط منظور نہیں تو میں لائبہ کو تمہارے ساتھ رخصت نہیں کروں گا، اورنگزیب خان نے اطمینان سے کہا۔ اسفندیار نے بیزاری سے اپنا سر جھٹکا۔ مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ لائبہ کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا ہے، صرف رخصتی کی فارمیلٹی باقی ہے۔ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں
خود اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، میرا اس کے اوپر قانونی حق ہے۔ لائبہ اسفندیار کی بات سن کر 2 قدم لڑکھڑائی تھی۔ اورنگزیب نے ہلکا سا کہا لگایا، یہ تمہاری بھول ہے، لائبہ میری بیٹی ہے، میری اور شہریار کی مرضی کے خلاف تم اسے یہاں سے نہیں لے کر جا سکتے۔ اورنگزیب نے مڑ کر دیکھا، شہریار خان بھی اپنی گن جیب سے نکالتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دونوں کے چہرے پر بڑی کروفر کی مسکراہٹ تھی۔ اسفندیار کا سارا خون سمٹ کر اس کے سر میں جمع ہو گیا تھا۔ یہ لوگ آخر اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے تھے؟ اس نے پلٹ کر ایک نظر اپنی فیملی کو دیکھا۔ اس کا باپ جو اس کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس دشمنی کو ختم کر چکا تھا، اس کی ماں جو کتنی چاؤ سے اپنی بہو کو بیانے آئی تھی، اور اس کی بہن جو سہمی ہوئی نگاہوں سے اسفندیار کو دیکھ رہی تھی۔ اسفندیار نے پلٹ کر اپنی 14 سالہ بہن زیبا کو مخاطب کیا، اماں جان کے ساتھ جا کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے مڑ کر ایک تنفر بھری نگاہ اورنگزیب پر ڈالی جو شان سے اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ میں لائبہ کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ اس نے نظر اوپر ڈالی جہاں زرد لباس میں کھڑی لائبہ کی رنگت بھی زرد پڑ رہی تھی۔ اسفند کی اس پر نگاہ پڑتے ہی وہ تیزی سے آگے آیا۔ شہریار خان نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا تھا۔ جانے دو اسے اپنی یہ غلط فہمی بھی دور کر لینے دو کہ لائبہ ساتھ جائے گی۔ اورنگزیب خان نے آواز پر اسفندیار نے شہریار کو ایک سمت دھکیلا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا تھا۔ چلو لائبہ، تم میری بیوی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم نے بھی کئی بار مجھ سے محبت کا اقرار کیا ہے۔ میں تمہارے باپ کی گھٹیا فرمائش مان نہیں سکتا۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت رخصت کروا کر اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے لائبہ کا ہاتھ تھاما۔ وہ ساکت کھڑی رہی، اسے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا، مگر لائبہ ایک دم رک گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ اسفندیار؟ میرا ہاتھ چھوڑیں، پہلے بابا کو منائیں پلیز۔ لائبہ نے گھٹے گھٹے سے انداز میں اسے روکا تھا۔ اسفند کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے مڑ کر حیرت سے لائبہ کو دیکھا جو اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح کر رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں خوف اور آنسو تھے۔ میں تمہارے باپ کو جانتا ہوں، وہ کبھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور میری بہن اور تمہارے بھائی کا کوئی جوڑ نہیں۔ یہ سراسر بلیک میلنگ ہے۔ تم میرے ساتھ چلو گی یا نہیں؟ اسفندیار نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت سخت کی۔ لائبہ خاموش کھڑی رہی۔ اس نے اپنی نظر چرا لی تھی۔ اسفندیار نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے سیڑھیاں اتر کر نیچے لے آیا۔ شہریار خان غصے سے آگ بگولا ہونے لگا۔ روکیں اسے بابا جان۔ اس نے آخر لائبہ کو ہاتھ کیسے لگایا؟ اپنی بہن تو اسے بہت پیاری ہے، اسے اگر یہ اپنی بہن کا رشتہ مجھے نہیں دے سکتا تو میں اپنی بھی بہن کو اس لے کے جانے نہیں دوں گا۔ وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اسفندیار کا جی چاہا اسے جان سے مار دے، اور شاید وہ ایسا ہی کرتا اگر سیڑھیوں کے آخری سرے پر لائبہ یکدم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نہ چھڑواتی۔ ہاتھ چھوڑیں میرا، میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ اگر آپ کو اپنی فیملی پیاری ہے تو مجھے بھی اپنی فیملی کی عزت عزیز ہے۔ جب تک بابا جان کی اجازت نہیں ہوگی میں آپ کے ساتھ رخصت ہو کر نہیں جاؤں گی۔ وہ آنسوؤں کے درمیان بولی تھی۔ اسفندیار کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک جھٹکے سے جیسے چھت اس کے سر پر آن گری۔ اس نے پلٹ کر بے یقینی سے لائبہ کو دیکھا جو اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہی تھی۔ بس ہو گیا تمہارا، چلو اب نکلو یہاں سے، طلاق کے کاغذات بھجوا دینا ورنہ خود خلا لے لیں گے ہم۔ اورنگزیب نے انتہائی طمانینت سے سگریٹ سلگاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اسفندیار کے بے یقین نگاہوں نے تب تک لائبہ کو دیکھا جب تک اس نے اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند نہیں کر لیا۔ وہ گہری سانس لیتا پلٹا۔ اس کی مردانگی پر کاری ضرب لگی تھی۔ اسے لائبہ سے ہرگز یہ امید نہیں تھی۔ وہ اس کی منکوحہ تھی اور وہ اسے کتنی محبت کرتا تھا، اس بات کا وہ اسے کئی دفعہ بتا چکا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، بٹھائے رکھیں اپنی بیٹی کو، لے لیں جا کر عدالت سے خلا۔ میں بھی آپ کو 1 ہفتے کے اندر اندر اپنی کزن سے منگنی کر کے دکھاؤں گا۔ نہ صرف منگنی بلکہ دھوم دھام سے شادی بھی کروں گا۔ اگر کوئی مجھے روک سکتا ہے تو روک لے۔ پرانا اسفندیار لوٹ آیا تھا۔ اندر دروازے کے پیچھے سسک کر روتی لائبہ نے اس کی یہ بات سنی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ساری خوشیاں پل بھر میں ریزہ ریزہ ہو گئی تھیں۔ اسفندیار اپنی فیملی مہمانوں کو لے کر خالی ہاتھ اس گھر سے لوٹ گیا تھا۔ گھر میں آئے ہوئے مہمان رفتہ رفتہ جانے لگے۔ اورنگزیب صاحب کو اس بات پر کوئی افسوس نہیں تھا، مگر اپنے کمرے میں تڑپ تڑپ کر روتی لائبہ کا دل جیسے خالی ہونے لگا تھا۔ وہ پوری رات اسفندیار سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس نے جیسے لائبہ خان کا نمبر ہی بلاک کر ڈالا تھا۔ آخر
آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے اسفندیار؟ میں بابا کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اسے یقین تھا بس ایک دفعہ وہ اسفندیار سے بات کر لے تو سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اسے قائل کر لے گی کہ وہ اورنگزیب خان کو منا لے۔ خود اپنے باپ کو دیکھ کر تو اس کی جان نکل جاتی تھی، مگر اس کی امیدوں کا پہاڑ اس وقت ٹوٹا جب اسے اماں جان کے ذریعے خبر ملی اسفندیار جو کچھ کہہ کر گیا تھا غلط نہیں تھا۔ وہ اپنی چچا کی بیٹی کے ساتھ منگنی کر رہا ہے اور بہت جلد شادی بھی تمہارے بابا نے کورٹ میں وکیل سے بات کر لی ہے خلا کے لیے۔ لائبہ کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ امی مجھے خلا نہیں چاہیے اسفندیار سے، میں اس کی بیوی ہوں۔ وہ تڑپ کر بیٹھ سے اٹھی تھی۔ اماں جان نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ تمہارے شوہر کو ہی اب تمہاری ضرورت نہیں۔ اگر وہ تمہارے باپ کی بات مان لیتا جب وہ آگے بڑھ چکا ہے تو اب تم بھی رونا دھونا بند کرو۔ وہ سختی سے اسے منع کر کے کمرے سے چلی گئیں اور لائبہ کے بہتے آنسو تھم گئے تھے۔ اسفندیار اسے اتنی آسانی سے چھوڑ سکتا تھا؟ اسے اس بات کا یقین نہیں آیا، مگر گزرتے دن نے اسے بتا دیا کہ اماں جان نے جو کچھ کہا وہ سچ تھا۔ اسے اسفندیار کی فیس بک پروفائل، انسٹاگرام پر ہر جگہ پر وہ خوشباش نظر آیا تھا۔ اس نے اپنی منگنی کی اناؤنسمنٹ کر دی تھی۔ بابا جان کورٹ میں خلا کا کیس دائر کرنے کی تیاری مکمل کر چکے تھے اور اب لائبہ نے بھی قسم کھا لی تھی کہ وہ اسفندیار کے نام پر آنسو نہیں بہائے گی۔ دل چاہے جتنا بھی ٹوٹا ہوا ہو، جس شخص کو اس کی پرواہ نہیں تھی وہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرے گی۔ مگر میری قسمت ہی خراب ہے، جتنا اس شخص سے دور بھاگو اتنا ہی وہ سامنے آ جاتا ہے۔ گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے اسفندیار کو دیکھ کر لائبہ نے نفرت سے اپنے آنسو پوچھے تھے۔ آج اتنے عرصے بعد وہ اپنی دوست بنش کے نکاح میں آئی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہاں پر اسفندیار سے سامنا ہو جائے گا، اور وہ تو جیسے موقع کی طاق میں تھا۔ چلو اترو، گھر آ گیا۔ اس نے گاڑی گیراج میں کھڑی کی اور پیچھے اس تک آیا تھا۔ نہیں اتروں گی، چلے جائیں یہاں سے۔ وہ گاڑی کے اندر ہی نفرت سے غرائی تھی، مگر اسفندیار نے اطمینان سے دروازہ کھولا، اسے کلائی سے پکڑا اور باہر کھینچا۔ شوہر کے ساتھ زیادہ بدزبانی نہیں کرنی چاہیے، گناہ ملتا ہے۔ اس نے لائبہ کے زخموں پر نمک چھڑکا تھا۔ لائبہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر وہ بے سود ثابت ہوئیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا گھر کے اندر لے آیا۔ اسے اس طرح سرخ ساڑی میں ملبوس لائبہ کو گھسیٹ کے اندر لاتے دیکھتے سبھی ساکت ہوئے تھے۔ زرمینہ بیگم کے ہاتھوں سے کشن چھوٹ کر نیچے گرا تھا اور فاروق خان صاحب بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھے۔ یہ سب کیا ہے اسفندیار خان؟ کہاں تھے تم؟ میں کب سے تمہیں فون کر رہا تھا، اور اسے اس طرح سے کیوں لا رہے ہو؟ انہوں نے بے اختیار سوال کیا تھا۔ اسفندیار نے ایک جھٹکے سے لائبہ کو لاؤنج کے اندر داخل کیا۔ اونچی ہیلز پہنی ہونے کی وجہ سے اسے ایک ٹھوکر لگی، ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی اور وہ لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچی، مگر وہ ان سب کے سامنے گرنا نہیں چاہتی تھی، سو وہ خود کو سنبھال گئی۔ آنکھیں میچ کر اس نے خود کو آنے والے لمحات کے لیے تیار کیا تھا۔ میں نے فون کیا تو تھا رضوان کو۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کا نام لیا تھا جو صوفے پر بیٹھا ہکا بکا اپنے بڑے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا مذاق کر رہے ہیں۔ اب بھابھی کو اس طرح گھر میں کیسے لائے ہیں؟ وہ خود حیران تھا۔ اسفندیار نے مڑ کر ایک تلخ نگاہ لائبہ پر ڈالی جو اپنی ساڑی کے پلو کو خود پر لپیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے ان سب کی موجودگی میں اپنا آپ کسی حقیر کیڑے جیسا لگ رہا تھا۔ ان محترمہ کا بہت گھمنڈ ہے اپنے باپ کی دولت اور ان کی طاقت پر، مگر میں بتا دوں کہ میرا نام بھی اسفندیار ہے، اور میں اپنی بیوی کو محض اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس کا باپ اسے بھیجنا نہیں چاہتا تھا۔ اطمینان سے بولا تھا۔ لائبہ نے زخمی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ جانتے نہیں بابا آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ آپ منگنی کر تو رہے ہیں، شوق سے کریں اور مجھے خلا لینے دیں۔ وہ جانے کے لیے پلٹی، مگر اسفندیار نے اسے بازو سے پکڑ کر پھر سے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ ضرور کروں گا منگنی، انکار کب کر رہا ہوں، مگر پہلے اورنگزیب خان کو سبق تو سکھا دوں۔ وہ اطمینان سے بولا تو فاروق خان گہری سانس لیتے واپس صوفے پر بیٹھ گئے۔ جو بھی کرنا دیکھ سمجھ کر کرنا اسفندیار، اورنگزیب خطرناک آدمی ہے۔ انہوں نے اخبار میں اپنے سامنے پھیلا لیا۔ لائبہ نے بے یقین نگاہوں سے ان سب کو دیکھا جو یوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے جیسے ان میں سے کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ یہ بھی زبردستی ہے، اغوا کر رہے ہیں آپ لوگ مجھے۔ واپس جانا ہے۔ اور بے بس ہوئی تھی، مگر اسفندیار نے اس کی کلائی تھامی۔ ہاں سب پتہ ہے، ہمیں اپنی انرجی ویسٹ مت کرو، چلو میرے ساتھ
وہ اسے لیے اندر کی سمت بڑھ گیا۔ لاؤنج میں موجود ہر شخص نے حیرت سے ان دونوں کو اندر جاتا دیکھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسفندیار نے اسے اندر کی سمت دھکیلا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ وہ بری طرح سے سٹپٹائی، دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹتے اس نے اپنی پوری قوت سے مدد کے لیے پکارا تھا، مگر کوئی بھی نہ آیا۔ دروازہ پیٹ پیٹ کر وہ خود ہی تھک گئی۔ نڈھال انداز میں پلٹ کر اس نے کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ اسے اندازہ ہوا یہ کمرہ اسفندیار کا نہیں تھا، بلکہ اس کی چھوٹی بہن کا تھا۔ کمرے میں اس کی تصویریں، کتابیں، ٹرافیز رکھی ہوئی تھیں۔ اب یہ کیا نیا تماشا ہے؟ پتہ نہیں ابھی یہ شخص میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد دروازہ ایک دفعہ پھر کھلا تھا۔ اس وقت گھڑی میں 11 بج رہے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی بوکھلا اٹھی۔ چلا آؤ، تمہارے استقبال کے ساتھ کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا۔ اس کے چہرے پر بھلا کا اطمینان تھا۔ لائبہ نے ایک نفرت بھری نگاہ اس ہینڈسم چہرے پر ڈالی۔ یار تم کوئی کام اپنی رضامندی سے کیوں نہیں کرتی؟ ہر دفعہ زبردستی کیوں کرنی پڑتی ہے؟ اسفندیار نے اس کا ہاتھ تھاما۔ لائبہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر ایک دفعہ پھر ناکام رہی۔ سب گھر والے سو گئے ہیں، میں تو بس اپنا روم ڈیکوریٹ کر رہا تھا، تم دیکھو گی تو تمہیں اچھا لگے گا۔ وہ اسے یوں بات کر رہا تھا جیسے دونوں کے درمیان نہ جانے کتنا گہرا رشتہ ہو۔ اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے وہ اپنے کمرے تک لایا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے لائبہ کو اندر کی سمت دھکیلا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ ساکت رہ گئی۔ کمرہ سرخ اور سفید پھولوں سے مہک رہا تھا۔ گلاب کی خوشبو اس نے ایک عجیب سا فسو پھیلا دیا تھا۔ لائبہ کے اندر خطرے کی گھنٹیاں سی بجنے لگیں۔ وہ گھبرا کر مڑی۔ بابا جان نے خلا کا کیس دائر کر دیا ہے۔ جلد ہی میرے اور آپ کے درمیان کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ یہ سب کچھ کر کے آخر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے تڑپ کر سوال کیا، مگر اسفندیار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کمرے کے اندر داخل ہو کر اس نے اطمینان سے دروازہ بند کیا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا۔ بہت ہی بیہودہ لباس ہے یہ ساڑی، مانا کہ تم پر بہت خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن شادی کی رات بھلا یہ کون پہنتا ہے؟ جاؤ وہ ڈریس پہن کر آؤ۔ اسفندیار نے اشارہ کیا۔ وہ بے اختیار ہی گھوم گئی۔ الماری کے ہینڈل پر ہینگر میں ایک انتہائی خوبصورت عروسی لباس ہینگ کیا گیا تھا۔ وہ ایمرجنسی میں بھی سارے چاؤ پورے کر رہا تھا۔ لائبہ کا جی چاہا اسفندیار کا منہ نوچ لے۔ وہ یکدم مڑی اور اس نے دیر نہیں کی تھی۔ یکدم ہی وہ اس پر جھپٹی۔ اس کے لمبے ناخنوں نے اسفندیار کے چہرے اور گردن پر کئی کھروچیں بنا ڈالیں۔ وہ پہلی مرتبہ گھبرایا۔ بس کرو یار، تم تو پوری جنگلی بلی ہو۔ اس نے لائبہ کے دونوں کلائیوں کو پکڑ کر اپنا چہرہ بچایا، مگر وہ تو جیسے دیوانی ہو رہی تھی۔ میں آپ کی جان لے لوں گی، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ نفرت ہے مجھے آپ سے۔ وہ لڑ رہی تھی یا رو رہی تھی اسے خود نہیں پتا تھا، مگر وہ جتنی بھی مزاحمت کرتی ساری ہی بے سود ثابت ہو رہی تھیں۔ میرے بابا تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب تک انہیں پتہ چل گیا ہوگا میں تمہارے قبضے میں ہوں۔ اب تم اپنی زندگی کے دن گنو اسفندیار۔ وہ آپ سے تم پر اتر آئی تھی۔ اسفندیار نے اس کی دونوں کلائیاں دبوچے، اسے جھٹکے سے اپنی طرف گھسیٹا اور اپنی بازوؤں میں اسے زور سے بھینچا تھا۔ لائبہ کا ناراضگی میں ڈوبا ہوا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ وہ بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کر رہی تھی۔ اس کی ناک گلابی پڑ رہی تھی۔ بار بار اپنے لب کچلتے وہ خود میں سمٹنے کی کوشش کرتی رہی اور اسفندیار کو اپنی ساری باتیں بھولنے لگیں۔ ڈھونڈ لیں گے تو کیا ہوا، میں اپنا سر ان کے آگے جھکا دوں گا اور ان سے کہوں گا کہ وہ مجھے مبارکباد دیں، کیونکہ جلد میں ان کو نانا بنا دوں گا۔ اسفندیار نے بے باک گستاخی کی۔ لائبہ سلگ کر رہ گئی۔ اس نے خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اسفندیار خود کو اس کے وجود میں چھپاتا چلا گیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ بھی کمزور پڑنے لگی۔ نفرت ہے مجھے آپ سے۔ اسفندیار کو اس کی بھیگی ہوئی آواز اپنے کانوں کے پاس سنائی دی۔ اس نے ایک خوبصورت بوسہ اس کے گال پر ثبت کیا۔ مجھے تمہاری نفرت بھی قبول ہے لائبہ خان۔ دونوں بازوؤں میں آہستگی سے اٹھا کر وہ اپنے بیڈ تک لے آیا۔ لائبہ نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ صبح جب وہ جاگی تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہلکا ہلکا گنگنا رہا تھا۔ اشتعال کی ایک تیز لہر لائبہ کے اندر جاگی۔ اس نے کمبل اپنے اوپر سے پٹکتے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ ارے اتنی جلدی بھی کیا ہے زوجہ محترمہ، تھوڑی دیر ریسٹ کر لو۔ میرے گھر والے وہ ٹپیکل سسرال والے نہیں ہیں جو تمہیں دیر تک سوتا دیکھ کر ناراض ہوں گے۔ وہ واضح طور پر لائبہ کو چڑھا رہا تھا۔ لائبہ نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ زہر لگ رہا تھا اس وقت وہ اسے، مگر وہ کتنی بے بس تھی کہ اس کے سامنے سے کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی۔
بابا جان کو تو پتہ چل گیا ہوگا ابھی تک، تو پھر وہ مجھے کیوں لینے نہیں آئے؟ وہ بے بسی سے لب کاٹتے ہوئے سوچے گئی۔ اسفندیار نے مڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے جنہیں وہ ایک ہاتھ سے سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اورنگزیب خان کے متعلق سوچ رہی ہو نا؟ خیر، رات سے کئی افسران کی کال آ چکی ہے، مجھے دھمکا رہے تھے مجھے اگر جلد تمہیں نہیں چھوڑا تو میرے ساتھ نہ جانے کیا کیا کچھ کر دیا جائے گا، مگر میری پہنچ تمہارے باپ سے بھی کچھ اوپر تک ہے، اسی لیے ابھی تک بالکل محفوظ اپنے گھر میں بیٹھا ہوں۔ وہ ہلکا سا ہنس کر بولا تھا۔ لائبہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ نے مجھے اغوا کیا ہے، میریٹل ریپ کیا ہے، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میرے باپ کو بھی نیچا دکھائیں؟ خود اپنے آپ کو فرشتہ سمجھ رکھا ہے کیا؟ اس کی چپتی ہوئی آواز پر اسفندیار نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ چہرے پر سے شرارت ابھرا، تاثر غائب ہوا اور دھیرے دھیرے چلتا لائبہ کے عین برابر آ کر بیٹھ گیا۔ دیکھو لائبہ، تم میری منکوہا ہو، تم سے محبت کرتا ہوں، دھوکہ تمہارے باپ نے دیا۔ عین مہندی کے روز اس نے تمہارے اوور ایج بھائی کے لیے میری معصوم بہن کا ہاتھ مانگ لیا، جس نے ابھی میٹرک کے پرچے بھی نہیں دیے۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ ایسا کرنا جائز تھا؟ وہ صرف مجھے بلیک میل کرنا چاہتا تھا، اور اسفندیار اتنا کمزور نہیں کہ کسی سے ڈر جائے۔ اگر تم میری منکوہا نہ ہوتی تو نظر اٹھا کر بھی دوبارہ نہیں دیکھتا، مگر تم پر میرا جائز اور قانونی حق تھا، اسی لیے تمہیں یہاں لایا۔ اور کیسا میریٹل ریپ؟ محترمہ، کل رات تم اپنے پورے ہوش و حواس میں تھیں، ذرا دیکھو۔ اس نے اپنا چہرہ ہلکا سا گھمایا تو اس کی گردن پر واضح ہوئی۔ لائبہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس کے ناخنوں کے نشانات اسفندیار کی گردن اور کانوں پر نظر آ رہے تھے۔ اب سوچ رہا ہوں اتنی شدید گرمی میں بھی گلے میں مفلر لپیٹ لوں، کم از کم لوگوں کو جواب تو نہیں دینا پڑے گا کہ میں نے کسی جنگلی بلی سے شادی کر لی ہے۔ شگفتہ انداز میں بولتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ لائبہ کے لبوں کو چھو کر مٹی۔ وہ ایک خوشگوار لمحے کے زیر اثر آئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ لمحے کا زیر اثر دیر تک رہتا، باہر شور کی آواز اچانک اٹھی۔ اسفندیار نے تیزی سے دروازہ کھولا اور جب اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس میں گن تھی۔ لائبہ بے اختیار گھبرا کر اٹھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کون آیا ہے باہر؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ اسفندیار نے مڑ کر اسے دیکھا۔ بالکل خاموش ہو کر یہاں بیٹھ جاؤ، تمہارا باپ آیا ہے، اس کا استقبال اچھے طریقے سے کرنے دو۔ جانتا تھا جلد یا بدیر وہ یہاں ضرور آئے گا، ویسے مجھے خوشی ہے کم از کم ذرا بہادری تو دکھائی اس نے، وہ سخت انداز میں کہتا الٹے قدم کمرے سے باہر کی سمت نکلا۔ لائبہ نے بھی اس کا پیچھا کیا، مگر باہر نکلتے ہی اسفندیار نے دروازہ لاک کر دیا۔ وہ بے بسی سے دروازہ پیٹ کر رہ گئی۔ بابا جان باہر نکالیں مجھے، اس نے چلا کر کہا، مگر خود سے اپنی آواز کمزور لگی، جیسے وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ اسفندیار بگڑے تیوروں کے ساتھ باہر نکلا تو اسے لاؤنج میں فاروق صاحب کھڑے دکھائی دیے، انتہائی اطمینان سے کھڑے تھے۔ ہاں، مگر کچن کے دروازے پر اماں جان اور زیبا کھڑی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ اندر آنے والا شہریار خان اور اورنگزیب خان دونوں تھے۔ میں جانتا ہوں لائبہ تمہارے پاس ہے ابھی، اور اسی وقت اس کو میرے حوالے کرو ورنہ ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں گا، اورنگزیب نے نفرت سے اسفندیار کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسفندیار نے بے نیازی سے اپنی گن لہرائی۔ آپ یہ خواہش بھی پوری کر کے دیکھ لیں، میرے گھر میں آپ کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر صرف میری بیوی ہے، اور میری بیوی کو کوئی میرے سامنے زبردستی لے کر نہیں جا سکتا۔ وہ مطمئن تھا۔ گیلے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، بھوری آنکھوں میں الجھن اور پریشانی ایک ساتھ تیر رہی تھی۔ اورنگزیب نے مڑ کر شہریار خان کی طرف دیکھا۔ اپنے کف موڑتا ہوا وہ چند قدم آگے آیا تھا۔ اس بیکار انسان کی بکواس پر دھیان مت دیں بابا، اگر یہ میری بہن واپس نہیں کرے گا تو میں اس کی بہن اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اس نے رخ موڑ کر زیبا کو دیکھا تھا۔ وہ 14 سال کی نازک سی لڑکی ماں کے پیچھے چھپی۔ اسفندیار کی کنپٹیاں سلگ اٹھی تھیں۔ بکواس بند کر، پہلے بھی کہا تھا میری بہن کا نام اپنی گندی زبان پر مت لانا۔ غصے کو کنٹرول کرتے بھی اسفندیار کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ اپنے کمرے میں دروازے کو پیٹتے لائبہ بھی ایک پل کے لیے ساکت ہوئی۔ اپنے بھائی سے اس گھٹیا پن کی امید نہیں تھی، وہ تو سراسر اس کے اور زیبا کے رشتے کے ہی خلاف تھی، مگر آج پہلی دفعہ اسے اندازہ ہوا کہ زیادتی کرنے والے اسفندیار اور اس کے گھر والے نہیں بلکہ اس کے اپنے بھائی اور باپ تھے۔ باہر چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ لائبہ کو بے چینی سی محسوس ہوئی، نہ معلوم کیا بات ہو رہی تھی، اور تبھی فضا میں ایک دم گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ لائبہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دوڑتے قدموں کی آواز دروازے کی سمت سے آ رہی تھی۔ اسے اپنے باپ کی چیخیں اور چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ اپنے آدمیوں کو پکار رہا تھا،
فاروق خان اپنے گارڈز کی آوازیں دے رہا تھا۔ لائبہ کا دل بیٹھنے لگا۔ پتہ نہیں باہر کیا ہوا تھا، کسے گولی لگی تھی، کس نے کس کی جان لے لی تھی؟ کہیں اسفندیار؟ لائبہ کو اپنے قدموں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بے جان انداز میں نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی اور تبھی دھاڑ کے آواز کے ساتھ کمرے کا ٹیرس پر کھلنے والا دروازہ کھلا۔ جلدی آؤ، دیر مت کرو۔ وہ اسفندیار تھا جس نے اندر آتے ہی تیزی سے لائبہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ کیا ہوا؟ مار دیا کیا آپ نے میرے بھائی کو، باپ کو؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ مجھے بتائیں، وہ آنسوؤں کے درمیان بولی تھی۔ اسفندیار نے ایک بے بس نگاہ لائبہ پر ڈالی۔ ہاں، مار ڈالا ہے میں نے تمہارے بھائی کو، اب تمہیں بھی مار ڈالوں گا۔ تم نے ایک بھی لفظ اور بولا؟ چلو، اس نے لائبہ کا بازو پکڑ کر گھسیٹا۔ وہ دنگ رہ گئی۔ کس بے باکی سے وہ قتل کرنے کا اعتراف کر رہا تھا؟ وہ چلانا چاہتی تھی مگر چلا نہ سکی۔ ٹیرس کے کھلے دروازے سے نکلتے ہوئے اسے پچھلی سیڑھیوں سے نیچے لایا۔ عجیب دھکم پیل کا سا منظر تھا۔ فاروق خان کے گارڈز اورنگزیب کے آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر گھر سے باہر دھکیل رہے تھے۔ کہیں کہیں فائرنگ کی آوازیں بھی تھیں۔ شہر کا پوش علاقہ تھا اور دونوں، اسی لیے پولیس کی کئی گاڑیاں موقع پر پہنچ رہی تھیں۔ لائبہ کو اپنے اعصاب جواب دیتے محسوس ہوئے اور تبھی اسے فاروق خان تیزی سے اپنی جانب آتا دکھائی دے۔ نکل جاؤ یہاں سے اسفندیار، اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اورنگزیب تمہاری جان لے لے گا۔ شہریار کو اورنگزیب کے آدمی اٹھا کر لے گئے ہیں، میں انہیں تم تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ یہاں جو کچھ بھی ہوگا میں سنبھال لوں گا، فی الحال تم اسے لے کر یہاں سے نکلو۔ انہوں نے تیزی سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ لائبہ کا جی چاہا وہ دھاڑے مار مار کر رو دے۔ میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، چھوڑیں مجھے، میرے بھائی کو قاتل ہیں آپ، وہ بے بسی سے چلائی تھی مگر اورنگزیب نے جیسے اس کے ایک نہ سنی ہو، اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا نزدیکی کھڑکی گاڑی کی طرف بڑھا۔ سیاہ شیشوں والی کار تھی۔ لائبہ کو اس نے کار کے اندر دھکیل کر دروازہ لاک کیا اور خود گاڑی سٹارٹ کر دی۔ لائبہ نے بے بسی سے دروازہ کھولنے کی آخری کوشش کی مگر اسے پتا تھا یہ گاڑی تو کل نہیں کھلی، آج کیسے کھلتی؟ وہ ایک دفعہ پھر اس کی قیدی بن گئی تھی۔ اپنے بھائی کی موت پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اسفندیار نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ لب بھینچے وہ گاڑ ڈرائیو کرتے کسی محفوظ مقام پر نکل جانا چاہتا تھا۔ گاڑی بڑی دیر سے چلتی رہی۔ لائبہ کی نگاہوں میں رہ کر اس کے بھائی کی بے جان صورت آ رہی تھی۔ جیسے بھی تھے میرے بھائی تھے۔ وہ اسے ختم کر کے آپ کو کیا ملا؟ خود کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ حالانکہ آپ کسی غنڈے سے بھی برے ہیں، سسکیوں کے درمیان وہ تڑپ کر بولی تھی۔ گاڑی چلاتے اسفندیار نے پلٹ کر ایک نگاہ لائبہ پر ڈالی جس کی آواز اب سسکیوں میں ڈھل چکی تھی۔ نہیں مارا تمہارے بھائی کو، صرف زخمی کیا ہے۔ اب پلیز یہ رونا بند کرو، میں ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں۔ اس کی آواز سنتے ہی لائبہ کی سسکیوں کو بریک لگی۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر اسفندیار کو دیکھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ مجھے کمرے میں آ کر کہا تھا آپ نے کہ مار دیا؟ شہریار بھائی کو بڑی بڑی آنکھیں کھولے ذرا آگے جھکے اس سے پوچھ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اسفندیار نے مڑ کر ایک گہری نگاہ لائبہ کے چہرے پر ڈالی۔ میرا یقین کرو، میں کسی کا قتل نہیں کر سکتا۔ میں نے گولی اس کے سینے میں نہیں بلکہ گردے کے مقام پر ماری۔ جتنا بھی برا صحیح ہے، میرا سالہ ہی ہے۔ اس حال میں بھی اسے چڑھانے سے باز نہیں آیا۔ لائبہ نے سلگ کر اسے دیکھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی تھی مگر شیشے کالے ہونے کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ سارے انتظامات تو اس شخص نے مکمل کر رکھے تھے۔ گاڑی کے شیشے کالے ہیں، ساؤنڈ پروف ہیں، کسی کو مدد کے لیے بلاؤں گی تو کوئی مجھے یہاں سے باہر نہیں نکال سکتا۔ وہ سلگتے ہوئے سوچتی چلی گئی۔ بڑی دیر کے بعد اسفندیار نے گاڑی روکی اور دروازہ کھول کر اس کی طرف آیا۔ چلو آ جاؤ۔ اس کی آواز میں تھکاوٹ نمایاں تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لائبہ گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ یہ ایک آبادی سے دور ہٹ کر بنایا گیا خوبصورت سا بنگلہ تھا۔ میرا نہیں ہے فی الحال، میرے سسر صاحب ہر اس جگہ پر چھاپا ماریں گے اور تمہاری تلاشی لیں گے جہاں جہاں انہیں گمان ہو سکتا ہے، اسی لیے یہ میرے دوست کا گھر ہے۔ فارم ہاؤس نہیں ہے مگر سہولیات اسی جیسی ہیں۔ وہ اسی لیے اندر چلا آیا۔ لائبہ نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، انہیں سمیٹنا چاہا۔ رات سونے سے پہلے اس نے ساڑی کے بجائے اسفندیار کا دیا ہوا ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہن لیا تھا اور اس وقت اسی ٹراؤزر ٹی شرٹ میں دنیا جہاں سے بیزار دکھائی دے رہی تھی۔ یہاں کمرے میں ہر طرح کی سہولت موجود ہے۔ تم شاور لے کر کپڑے چینج کر لو، جو بھی کپڑے ملیں اپنے سائز کے پہن لینا، چاہے وہ مردوں کے ہوں، عورتوں کے، یا پھر پولیس کا کوئی یونیفارم۔ مذاق نہیں کر رہا تھا مگر بات تو مضحکہ خیز ہی لگ رہی تھی۔ لائبہ نے ایک سلگتی نگاہ اس پر ڈالی۔
سفید رنگ کی شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، کالر کے قریب سے شرٹ تھوڑی پھٹی ہوئی تھی، بٹن کھلا تھا جیسے کسی کے ساتھ اس کی ہاتھا پائی ہوئی ہو۔ دائیں آنکھ کے قریب ایک زخم کا نشان تھا، بھوری آنکھوں میں سوچ اور پریشانی تھی۔ باہر جانے سے پہلے اس نے اپنی گن ٹیبل پر رکھ دی اور باہر نکل آیا۔ چالاک ہے، جانے سے پہلے دروازہ لاک کرنا نہیں بھولا۔ آخر مجھے قیدی بنا رکھا ہے نا؟ تلخ انداز میں دروازے کو دیکھتی سوچتی رہی، جیسے اسفندیار نے کمرے سے نکلنے سے پہلے لاک کر دیا تھا۔ وہ سچ میں تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی، سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ لائبہ نے الماری کھولی تو اندر قطار در قطار صاف ستھرے کپڑے پلاسٹک کے شاپرز کے ساتھ ہینگ کیے گئے تھے۔ کپڑے سارے ہی مردانہ تھے، سو اس نے ایک دفعہ پھر ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر کا ہی انتخاب کیا۔ واش روم میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ وہ شاور لے کر باہر نکلی تو اسفندیار چائے کے 2 کپ کمرے میں لے کر داخل ہوا۔ یہ لو چائے۔ لائبہ کو ڈھیر سکون محسوس ہوا۔ اس وقت چائے کی شدید طلب تھی۔ یہاں کیسے آپ کو چائے مل گئی؟ نزدیک کوئی ہوٹل ہے؟ اس نے حیران ہوتے پوچھا۔ چائے کا مگ لبوں سے لگایا۔ یہ چائے آپ کے شوہر نامدار نے بنائی ہے میڈم، تعریف کر کے مجھے خوش کیجیے۔ وہ لائبہ کو پرسکون کرنا چاہ رہا تھا۔ چائے کپ میں اس پر لائبہ نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا اور شدید الجھا ہوا تھا، بار بار بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو سکون میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے پاس موبائل نہیں تھا، شاید لوکیشن ٹریس ہو جانے کے ڈر سے اس نے موبائل اٹھایا ہی نہیں۔ میں شہریار بھائی اور زیبا کے رشتے کے حق میں نہیں تھی، مگر بابا جان نے صاف کہا تھا کہ اگر میں نے ان کی بات سے انکار کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ اسفندیار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں جانتا تھا تم سے محبت کی میں نے، تو مجھے اتنا تو پتا تھا کہ تمہاری سوچ اتنی گری ہوئی نہیں ہے۔ زیبا کی عمر صرف 14 سال ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں کھڑکی کے باہر جھانکتا بول رہا تھا۔ لائبہ بے چین سی، شہریار بھائی ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ جیسے بھی ہیں میرے بھائی ہیں، مجھے ان کی فکر ہے۔ اس کی بات پر اسفندیار نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اسے ہاسپٹل تو پہنچا ہی لیا ہوگا۔ میں بھی کتنا بے بس ہوں، صرف تمہیں بچانے کی خاطر یہاں بیٹھا ہوں، حالانکہ وہاں میرے ماں باپ، بہن بھائی سب خود کو بچانے کی تگ و دو کر رہے ہیں۔ اگر مجھے بابا جان کی اچھی سیاسی طاقت کا اندازہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس طرح یہاں نہ آتا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں ایک عجیب سی سوچیں ہلکورے لے رہی تھیں۔ وہ چند ثانیہ تک اسفندیار کو دیکھے گئی۔ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ میرے والدین تھے، مجھے تو ان سے کوئی نقصان نہیں تھا، آپ کو اپنے بچاؤ کرنا چاہیے تھا۔ لائبہ کی بات پر اس نے اس کو مڑ کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری غلط فہمی بھی سلامت رہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ اورنگزیب خان اپنے مفاد کے لیے کسی کو بھی قربان کر سکتا ہے، اور اسے اس دنیا میں صرف اپنا بیٹا عزیز ہے، کیونکہ وہ اس کی طاقت ہے، تم نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی تمہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش نہ کرتا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ لائبہ سلگ کر رہ گئی۔ باپ کے متعلق یہ جملہ اسے پسند نہیں آیا، مگر کچھ تو تھا جو اسے اچھا لگ رہا تھا۔ یہاں اسفندیار خان کے ساتھ وہ خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ پہلی دفعہ وہ دونوں کسی جگہ پر تنہا تھے، محبت اپنی جگہ، مگر فون پر بات کرنے کے سوا دونوں نے کبھی اکیلے ملاقات نہیں کی تھی، اور اب تو وہ دونوں ایک مضبوط رشتے میں بھی بن چکے تھے۔ اسفندیار نے اس دفعہ کمرے سے نکلتے دروازہ لاک نہیں کیا تھا، مگر وہ باہر نہیں نکلی، کھڑکی کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھی رہی۔ سوچ بار بار بھٹک کر شہریار بھائی کی طرف پلٹ جاتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اسفندیار کو بھی کچھ معلوم نہ ہوگا۔ انہیں وہاں آئے کئی گھنٹے بیت چکے تھے۔ رات کی تاریکی چاروں جانب پھیلنے لگی۔ لائبہ کو بھوک لگی۔ وہ بے اختیار کمرے سے باہر نکلی۔ اسفندیار اسے کہیں لانج میں دکھائی نہیں دیا۔ اندازے سے ہی وہ کچن کی سمت کا اندازہ کرتی ایک طرف کو آئی۔ اس کا اندازہ درست تھا، یہاں کچن بھی موجود تھا۔ کچن کے عقبی سمت کا ایک دروازہ کھلا تھا۔ لائبہ کو خوف سا محسوس ہوا۔ باہر گھپ اندھیرا پھیلا تھا، اور ان اندھیروں میں درختوں کے سرانے کی آواز نے اس کا دل دھڑکا دیا۔ کھانے کا ارادہ ملتوی کرتے وہ پلٹی، تبھی اسے عین اپنے پیچھے سرسراہٹ کا احساس ہوا۔ خوف سے لائبہ کے رگوں میں خون منجمد ہو گیا۔ وہ جھٹکا کھا کر پلٹی۔ اس کے لبوں سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی تھی۔ بابا جان آپ! کچن کے پچھلے دروازے میں اورنگزیب خان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی، اور گن کا رخ لائبہ کی طرف تھا۔ لائبہ کو دیکھنے کے باوجود اس نے اپنی گن نیچے نہیں کی تھی۔ لائبہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ بھاگ کر باپ کے گلے لگنا چاہتی تھی، اور اس نے ایک قدم بڑھایا، مگر اورنگزیب کی دھاڑ نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ رک جا، تجھ جیسی اولاد کو تو پیدا ہوتے ہی مار دینا چاہیے تھا۔ دشمنوں کے ساتھ مل کر مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے۔ لائبہ کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ بابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
اس کی آواز حلق میں دم توڑ گئی۔ اورنگزیب کے عقب میں سے شہریار خان اندر داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر وحشت ناک تاثرات تھے۔ دیکھ کیا رہے ہیں بابا، مار دیں اس کو، اور اس کے بعد اس کے یار کو بھی مار کر یہاں سے نکلتے ہیں۔ لوگوں کی نظر میں تو یہ فرار ہے، کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ ہم نے مارا ہے۔ ان دونوں کو آپ کی جائیداد بھی بچ جائے گی اور فاروق خان کی کمر بھی ٹوٹ جائے گی۔ استہزائیہ انداز میں ہنسا تھا۔ لائبہ ہلکا سا لڑکھڑائی۔ باپ اور بھائی نے اس پر کبھی پیار نہیں لٹایا تھا، ہمیشہ لیے دیے انداز میں رہتے تھے، مگر در حقیقت وہ اس سے اتنی نفرت کرتے تھے اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ تمہارے پیدا ہونے پر تمہاری ماں کو طلاق دے دینی چاہیے تھی، بیٹی نہیں چاہیے تھی مجھے، مگر اس نے نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ پالا بھی۔ تب سے لے کر آج تک مجھے تم سے کوئی منافع نہیں ملا۔ پہلی دفعہ تمہاری صورت میں مجھے فاروق خان سے بدلہ لینے کا موقع ملا، مگر وہ اسفندیار اکڑ گیا کہ اپنی بہن کا رشتہ نہیں دے گا۔ اب تم دونوں کو ایک ساتھ یہاں مار کر میں اس قتل کو غیرت کے نام قتل قرار دوں گا۔ تمہارے نکاح کے کاغذات غائب کروانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اورنگزیب خان نے پتھر دل باپ نے بننے کی انتہا کر دی۔ لائبہ کو اپنے حواس سن پڑتے محسوس ہوئے۔ شہریار خان نے اپنی گن سیدھی کی۔ آپ سے گولی نہیں چلتی تو میں مار دوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اس خاندانی دشمنی کو پورا ضرور کروں گا۔ اس نے ٹریگر دبانا چاہا، مگر اس سے پہلے کہ گولی نکلتی لائبہ کو اپنے برابر میں حرکت محسوس ہوئی تھی۔ کسی نے اسے سائڈ پر دھکیلا تھا۔ شہریار خان کی بندوق سے نکلنے والی گولی اس کے پیچھے کھڑے اسفندیار نے اپنے کندھے پر کھائی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ گرتا اس نے مخصوص الارم کا بٹن دبا دیا تھا۔ اس سیف ہاؤس کے ارد گرد اس کے آدمی جو ایسے ہی کسی موقع کا انتظار کر رہے تھے دھڑا دھڑ گھر کے اندر داخل ہونے لگ گئے۔ اس سے پہلے کہ شہریار خان اور اورنگزیب خان سنبھل پاتے وہ ان لوگوں کے نرغے میں تھے۔ شہریار خان اور اورنگزیب خان پھڑپڑا رہے تھے، خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہے تھے، مگر اسفندیار کے آدمی ٹرینڈ اور تربیت یافتہ تھے، انہیں اپنے مالک کو بچانے کا فن آتا تھا۔ جانتا تھا میں تم لوگ یہاں ضرور آؤ گے، اسی لیے میں نے پہلے ہی پورا بندوبست کر رکھا تھا۔ ایک ہاتھ سے اپنے کندھے سے بھل بھل بہتے خون کو روکتے وہ تکلیف میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا، اور جواب میں شہریار خان کے منہ سے مغلظات کا ایک طوفان ابل پڑا۔ مجھے زندہ چھوڑ کے تو نے بہت بڑی غلطی کی، میں تجھے جان سے مار دوں گا، اور تیری اس معشوقہ کو بھی، جو کہنے کو تو میری بہن ہے مگر میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ وہ چلا رہا تھا۔ اسفندیار کا چہرہ ضبط کی شدت سے سرخ ہوا۔ میری بیوی کا نام اس انداز میں لیا ہے، اب زندگی بھر تو اس کی سزا بھگتے گا۔ لے جاؤ ان دونوں کو۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور ان دونوں کو گھسیٹتے ہوئے اسی گھر کے اندر بیسمنٹ میں لے کر گئے۔ دونوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں کچھ دیر تک سنائی دیتی رہیں اور پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ ساکت نگاہوں سے اس منظر کو دیکھتی لائبہ گھبرا کر اسفندیار تک آئی۔ جھٹکا اتنا پرزور تھا کہ وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ زندگی بھر جس باپ اور بھائی کی عزت کے لیے اس نے اپنا آپ سنبھال رکھا، آج انہوں نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور بچانے والا کون تھا؟ اسفندیار کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا۔ پلیز بے ہوش مت ہونا، میں آپ کو ہاسپٹل لے کر جاتی ہوں، میں کچھ بھی کروں گی، آپ کو بچا لوں گی، پلیز اسفندیار۔ اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بند ہوتی آنکھوں کے سامنے اسفندیار کو یہ منظر اچھا لگا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے محبت دیکھنا چاہتا تھا، آج وہ کامیاب ہو رہا تھا۔ لائبہ نے کانپتے ہاتھوں سے فاروق خان کو فون کیا تھا۔ جس وقت اسفندیار کے آدمی نے اسے گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے کر جا رہے تھے، اس راستے میں ہی فاروق خان اور اسفندیار کا چھوٹا بھائی رضوان خان مل گئے تھے۔ ہم سب لوگ محفوظ ہیں، مجھے پتا تھا اورنگزیب ایسی حرکت ضرور کرے گا، میں پہلے ہی IG صاحب سے بات کر چکا ہوں، اور اب کی بار میں اورنگزیب کو آزاد نہیں ہونے دوں گا، وہ پرعزم انداز میں کہہ رہے تھے، مگر لائبہ کو کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ وہ تو صرف اسفندیار کو ٹھیک دیکھنا چاہتی تھی۔ شکر تھا کہ گولی صرف اس کے کندھے کو چھو کر گزری تھی۔ ہسپتال میں معمولی سے آپریٹ کے بعد اس کے زخم کو سی دیا گیا تھا۔ طاقتور دواؤں کے زیر اثر نیم بے ہوش تھا۔ لائبہ اس کے سرہانے بس اس کے ہوش میں آنے کی منتظر تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا۔ ایک جھٹکے سے وہ جاگا۔ لائبہ تم ٹھیک ہو؟ پہلا سوال اس نے یہی کیا۔ لائبہ کے اندر ڈھیروں سکون اتر گیا۔ وہ جو پچھلی کتنی رات سے آنسوؤں میں ڈوبی آنکھوں کے ساتھ بس اس کے ہوش میں آنے کی دعا مانگ رہی تھی، یکدم اس نے خدا کا ڈھیروں شکر ادا کیا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ کو گولی لگی ہے۔ اب بابا جان اور شہریار بھائی آپ کو نہیں چھوڑیں گے، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بہانے سے وہ پھر یہی عمل دہرائیں گے۔ اس کا حل صرف یہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیں اور اپنی زندگی گزاریں۔ ویسے بھی 1 ہفتے بعد آپ کی منگنی تو ہونے والی ہے، وہ آنسوؤں میں ڈوبی آواز کے ساتھ بول رہی تھی۔ اسفندیار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ چھوڑنے کی بات آئندہ مت کرنا، نہ میں نے تمہیں پہلے چھوڑا تھا، نہ میں اب کبھی چھوڑوں گا۔
ہاں، تمہارے باپ اور تمہارے بھائی کی اکڑ میں ضرور توڑ دوں گا۔ وہ دوبارہ یہ سب کچھ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ایک ہفتے بعد جب میں انہیں اس بنگلے سے آزاد کروں گا تب تک ان کے سارے کاروبار پر میرا قبضہ ہوگا اور ان کی ساری سیاست طاقت میں اپنے حق میں کر چکا ہوں گا۔ تمہارا بھائی کئی مقدموں میں پہلے بھی ملوث تھا اور اب بھی اس کے آزاد ہوتے ہی پولیس اسے گرفتار کر لے گی۔ رہی بات تمہارے بابا جان کی، تو وہ گرفتار نہ بھی ہوں تب بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ لائبہ بر سے دیکھتی رہ گئی اور وہ منگنی، اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ اسفندیار کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیلی۔ وہ تو بس ایک دکھاوا تھا، میں نے جس سے منگنی کی تھی اسے نکاح کر لیا، آگے بھی بہت کچھ کرنے کا ارادہ ہے۔ اس کی آواز میں شرارت اتری تھی۔ لائبہ گلابی پڑنے لگی۔ اسفندیار نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر اس نے اورنگزیب خان اور شہریار خان کی کمر توڑ ڈالی۔ کاروبار میں اسے اس حد تک نقصان پہنچا دیا تھا کہ باہر آنے کے باوجود وہ خود کو سنبھال نہیں پایا۔ شہریار خان کو باہر نکلتے ہی پولیس نے گرفتار کر لیا، ایک لمبی مدت کے لیے جیل میں چلا گیا۔ اورنگزیب خان اکلوتے بیٹے کو جیل جانے کے بعد بے حد کمزور پڑ گئے۔ لائبہ نے ان سب سے اپنے سارے تعلقات ختم کر دیے، مگر اس کے باوجود وہ دل ہی دل میں ان کی خیریت کی دعا کرتی رہتی۔ اسفندیار کے ساتھ اس کی زندگی انتہائی خوبصورت گزر رہی تھی۔ اورنگزیب خان نے دوبارہ ان کے کبھی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائی۔ بڑھاپے میں مسلسل بڑھتی کمزوری نے بالآخر انہیں ایک دفعہ پھر اسفندیار کے ساتھ صلح کرنے پہ مجبور کر دیا تھا، اور یہ بات لائبہ کے لیے باعث خوشی تھی۔ وہ اپنی ماں سے مل سکتی تھی، اور شادی کے ٹھیک 3 مہینے بعد جب ہر چیز ٹھیک ہو چکی تھی تو اس شام وہ بے تابی سے اسفندیار کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کے سجے سنورے روپ کو دیکھتے ٹھٹک کر رہ گیا۔ نہیں نہیں، کیا تمہاری سالگرہ تھی؟ اینیورسری تو ہماری ابھی نہیں آئی، تو کیا میں بھول گیا؟ وہ پریشان ہوا، مگر لائبہ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے پاس آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، وہ شرارت سے بولی تھی۔ اسفندیار نے اس کی بات کو ڈیکوڈ کیا، اور پھر جیسے ان کی ساری زندگی کی خوشیاں مکمل ہو گئیں، آہستگی سے اسے اپنی گرفت میں لیتے اسفندیار نے اس کے ماتھے پر بوسہ ثبت کیا۔ تھینک یو۔ وہ خوش تھا، لائبہ بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ نفرت بھری ان کی داستان کا انتخاب محبت کی شروعات پر ہوا۔